سن لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے تھے۔ اللہ نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع فرمایا اور اسے امتحان قرار دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ حرام کے مواقع اللہ آسان کر کے اور حلال مشکل کر کے امتحان لیتا ہے کہ کون موقع پانے کے باوجود حرام سے بچتا ہے اور مشکل ہونے کے باوجود حلال پر ہی رہتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپاؤں میں سے اس کے مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں، بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ اس آیت میں حالت احرام میں جو شخص شکار کر لے اس کا کفارہ بتایا کہ جیسا جانور شکار کیا ویسا ہی جانور حرم لے جا کر قربان کرے، یا پھر اس کے برابر قیمت کا غلہ اناج بطور کفارہ مسکینوں میں تقسیم کرے، یا پھر اتنے وزن کے مطابق روزے رکھے، یعنی ہر کلو کے حساب سے ایک روزہ، تو جتنے کلو کا جانور ہو اتنے روزے رکھے۔ سی فوڈ کے بارے میں احکامات ہیں۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا، اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور قافلے کے لیے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو، اور قربانی کے جانوروں کو، اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، اور بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ کہہ دے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کر رہے ہوتے ہیں کہ سب تو کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے خواہ تمہیں بہت حیران کن بھی لگے کہ سب کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں، پھر بھی وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقلوں والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ غیر ضروری سوال سے منع کیا جا رہا ہے، اس سے انسان اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے۔ سمپل جو حکم ہے اسے فالو کرے، اسی میں آسانی ہے۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے۔ تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے۔ اس میں اپنے ایمان اور عمل کی فکر کرنا پہلے رکھا گیا۔ یہ برائی خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اپنے بجائے ادھر ادھر کی ٹوہ رکھنا، تو فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، وصیت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں یا دو اور تمہارے غیر سے ہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے، اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں سے ہوں گے۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں
تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، جو زیادہ قریب ہوں، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم جھوٹی گواہی دیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک مسلمان دو انصاریوں کے ساتھ کہیں سفر پہ تھا، اس کو موت کا وقت آ پہنچا۔ اس نے انہیں وصیت کی اور اپنا مال انہیں دیا کہ میرے گھر تک پہنچا دینا۔ انہوں نے اس مال میں سے ایک قیمتی پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ گھر والوں رشتہ داروں نے جب کلیم کیا کہ اس میں سے ایک پیالہ مسنگ ہے تو انہوں نے قسمیں اٹھا لیں کہ ہم نے نہیں چرایا۔ بعد میں وہی پیالہ اسی مارکیٹ سے مل گیا۔ شاپ کیپر سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیسے آیا، تو اس نے انہی دو کا بتایا کہ انہوں نے مجھے بیچا ہے۔ تو اس فوت ہونے والے سہمی کے ورثاء میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے ہی رشتہ دار کا ہے۔ تو انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا کر بچ جائے اور پھر وہ چور یا جھوٹا ثابت ہو جائے تو جواب قسم سے اس کی قسم کو توڑا جا سکتا ہے، پھر اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، اور جب شواہد ثبوت مل گئے ہیں تو پھر اسے سزا بھی ہوگی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جو ولیوں کو سب پتہ ہے؟ یہاں تو نبی بھی کہہ رہے ہیں لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا بِإِذْنِی، پھر تو اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے بِإِذْنِی تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو بِإِذْنِی میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں دیکھیں کہ انبیاء سے، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات ظاہر ہوئے، بار بار بِإِذْنِی لا کر یہ ثابت کیا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے، اور یہی حال ہر نبی کے معجزات کا ہے۔ وہ نہ عالم الغیب ہوتے ہیں، نہ انہیں ہر کام کا اختیار ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے بتایا جائے یا جس کام کا اختیار دیا جائے، صرف وہی ان کے علم اور اختیار میں ہوتا ہے، وہ مختار کل نہیں ہوتے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ حواریوں کا یہ سوال اللہ کی قدرت پر شک کے لیے نہیں تھا، بلکہ دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ چونکہ ایسے معجزات معین کر کے طلب کرنا حکم چلانے اور سرکشی کے معنی میں ہو سکتا ہے، اسی لیے آگے سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس پر گواہوں سے ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یہ انتہا درجے کی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہم، اے اللہ کے ساتھ ربنا، اے ہمارے پالنے والے بھی ملایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ اللہ نہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے، نہ اللہ کے اختیار رکھنے والے،
ان کے حواری بھی ان میں سے کسی چیز کے قائل نہ تھے، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کیوں کرواتے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کیوں کرتے، بلکہ ان کے حواری خود ان سے معاہدہ کا مطالبہ کرتے اور وہ خود ہی پورا کر دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر ہے کہ اس کی امت میں مال کی آسودگی ہمیشہ رہی، اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پائے۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی امتی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اب تمام دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہے۔ قال اللہ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا۔ اس کی تفصیل کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان اترا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے خود انکار کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہی اترا کیونکہ منزل نزول کے الفاظ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انہیں مہیا ہو گیا۔ الفاظ چونکہ واضح نہیں ہیں تو اسی لیے ہر معنی اہم ہے اور حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا، تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب یوں دیں گے، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں انداز میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی سفارش بھی کر دی کہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، یعنی اب بندے تیرے ہیں تو معاف کرنا زیادہ بنتا ہے، اور پھر اگر تو معاف کرے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے رکوع اور سجدے میں بھی؟ تو آپ نے فرمایا، اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ قال اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ کتنا سچ بولتی ہیں ہم۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی